وہ کمرے میں داخل ہوا تو اپنے بیڈ پر سجی سوری اس لڑکی کو دیکھا جو سر جھکائے بیٹھی تھی۔ اس کے اندر جیسے آگ سی لگ گئی۔ وہ تیزی سے اس کی جانب بڑھا اور اسے بازو سے کھینچ کر اپنے مقابل کھڑا کیا۔ تمہاری ہمت کو داد دیتا ہوں کہ تم اس قدر بے شرمی سے میرے بیڈ پر بیٹھی ہو۔ وہ بولا نہیں، دہاڑا تھا اور وہ سہم کر اسے دیکھنے لگی۔ تم تو ایسے ریئیکٹ کر رہی ہو جیسے کہ تمہیں کسی چیز کا پتہ ہی نہیں۔ کیا تمہیں یاد نہیں کہ تم جس سیج پر آج بیٹھی ہو وہ تمہاری بہن کی تھی؟ وہ اس کے جبڑے دبوچ کر بولا تو اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ پھر وہ بے دردی سے اس کے لبوں پر غضب ڈالنے لگا۔ ہانیہ کو محسوس ہوا جسے اس کی جان ابھی نکل جائے گی۔ پھر وہ ایک جھٹکے سے اسے چھوڑتے پیٹ پر دھکیلتا اس پر جھکا۔ بہت ارمان تھے، آج کے بعد میرے کیا کیا نہیں سوچ رکھا تھا۔ کتنی بے چینی اور درد تھی میرے اندر، مگر سارے ارمان خاک ہو گئے۔ مگر اتنا پیسہ لگائے تو ظاہری بات ہے اب وصول کروں گا۔ دماغ پر جو اتنا غصہ چھایا نا، تمہارے ان لبوں کو چھونے سے اس کا گراف تھوڑا سا نیچے آنا شروع ہوا، اور جب تم پوری کی پوری کو حاصل کروں گا تب شاید میرے اندر جو آگ لگی ہے وہ ٹھنڈی ہوگی۔ اس لیے اٹھو، تم نے جگہ لے لی ہے اپنی بہن کی، تو جاؤ اوشو میں پڑا ہوا وہ ڈریس جو میں نے اس کے لیے آج کے دن خاص خریدا تھا وہ پہن کر آؤ۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا اور پھر ایک جھٹکے سے پیچھے ہٹا۔ ہانیہ بمشکل اپنے وجود کو گھسیٹتی ہوئی واش روم آئی تو سائڈ پر لٹکی وائٹ کلر کی نیٹ کی میکسی کو دیکھ کر جیسے اس کی جان جانے لگی۔ وہ کب کے ضبط کیے ہوئے آنسو خود بخود رخسار پر بہنے لگے۔ وہ محض 19 سال کی ہوئی تھی اور ابھی تو اس کے ہنستے کھلنے کے دن تھے کہ اس پر اتنا بڑا وبال پڑ گیا کہ اسے اپنے ماں باپ کی عزت بچانے کے لیے اپنی بہن کے ہونے والے شوہر سے شادی کرنی پڑی۔ اس کی بہن فضا ایک مشہور فیشن ڈیزائنر اور پروڈیوسر سعد سلطان کی لو میرج ہونے والی تھی۔ آج سے 2 سال پہلے فضا نے ایک فیشن شو میں حصہ لیا تھا، وہیں پر سعد سلطان نے پہلی بار دیکھا، اور 22 سالہ فضا اپنی بھرپور جوانی کے ساتھ اپنے جلوے بکھیرتی سعد سلطان کی دن کی دنیا کو بہلا گئی۔ سعد سلطان نے جاتے ہی اپنا رشتہ بھیجا، اور جو کہ اس کی فیملی نے بنا کسی ہچکچاہٹ کے قبول بھی کر لیا۔ ان کی فیملی ہائی مڈل کلاس تھی، مگر ان کے بابا ہمیشہ بیٹیوں کے معاملے میں آزاد خیال رہے تھے اور انہیں ہر قسم کے کام کی اجازت دی۔ اس لیے فضا نے اپنی منمانی کرتے ہوئے ماڈل بننے کا فیصلہ کیا، مگر کبھی یہ ماڈل بننے کا جنون مس ورلڈ بننے کے جنون میں بدلا، پتہ ہی نہ چلا، اور اسی کے چلتے اس نے عدنان صدیقی کے ساتھ نکاح کر لیا۔ اور جب سعد سلطان کی بارات پہنچی تو عدنان صدیقی کے ساتھ اپنے نکاح کا اعلان کرتی سب کو حیران کرتی گھر سے بھاگ گئی۔ اس کے والدین نے اپنا سر جھکاتے اس کا رشتہ رکھا تو سعد کی والدہ مسز رضوی نے پھر اپنی عزت کو برقرار رکھنے کے لیے 19 سالہ ہانیہ سے نکاح کے لیے راضی کر لیا، جس کے نتیجے میں وہ اس شخص کے رحم و کرم پر یہاں تھی۔ اس نے وہ گاؤن پہنا اور باہر نکلی تو سگریٹ سے دل جلاتے سعد سلطان کو مبہوت کر گئی۔ ادھر آؤ میرے پاس، وہ سرد لہجے میں بولا تو وہ کانپتے ہوئے اس کے پاس آ کر کھڑی ہوگی۔ سعد نے اس کے بازو سے کھینچ کر اسے اپنا برابر بٹھایا اور سگریٹ کو لبوں سے لگاتے ایک گہرا کش پڑتے اس کا دھواں اس کی چہرے پر چھوڑا تو کھانستے ہوئے ہاتھ سے اس دھوئے کو ہٹانے کی کوشش کرنے لگی۔ پھر سعد نے سلگتا ہوا سگریٹ اس کے بازو سے مسل کر بجھایا تو ہلکی سی چیخ مارتی دور ہونے لگی، مگر سعد نے کمر میں ہاتھ ڈالے اسے قریب کر لیا۔ ہانیہ کو اپنے بازو میں شدید جلن کا احساس ہو رہا تھا، مگر سعد کی آنکھوں سے نکلتے شعلے اس کے پورے وجود کو جھلسا رہے تھے۔ پھر وہ بری طرح اس پر جھکتا اپنی شدتیں برسانے لگا اور یوں ہی اسے اٹھائے بیڈ پر پٹکتے اس پر چھاتا چلا گیا۔ اس فسون کی آہو بکار اور التجا بھی اس کے دل کو پگھلا نہ سکی۔ غصہ اس قدر دماغ پر حاوی تھا کہ اس کے معصوم وجود کو مسلتا چلا گیا۔ پھر وہ تو پرسکون ہو کر سو گیا، مگر ہانیہ کی جسم سے جیسے روح الگ ہو گئی تھی۔ وہ معصوم ننھی سی موم کی گڑیا رات بھر سسکتی رہی۔ اگلے دن سعد کی آنکھ کھلی تو ہانیہ کمرے میں موجود نہیں تھی۔ اور فریش ہونے کے بعد باہر آیا تو مسز رضوی کے ساتھ وہ لاؤنج میں موجود تھی۔ ان کو سلام کرتا وہ ڈائننگ ہال کی جانب بڑھ گیا۔ کچھ دیر کے بعد وہ مرے مرے قدموں سے اس کے پاس آئی اور اسے ناشتہ سرو کرنے لگی۔ آج رات میں تیار آنا، کیونکہ میں تمہیں کسی قسم کی کوئی مہلت نہیں دوں گا۔ تمہاری اس آہو بکار نے میرے اندر سکون بڑھا ہے اور میں وہ سکون ہر حال میں حاصل کرتا رہوں گا۔ سعد سلطان کی بات پر اس کی پلکیں بھیگنے لگی، مگر وہ بے دردی سے لب کچلتے سر جھکا کے ان پر تم ظلم مت لاؤ، میں کافی ہوں نا، وہ سرد لہجے میں بولا تو وہ جیسے پوری جان سے کانپ گئی۔ پھر آفس پہنچا تو وہاں ہر طرف کل کے واقعات کی خبر پھیلی ہوئی تھی۔ اس کا سٹاف اسے دیکھ کر چاہ مغویا کر رہا تھا، جس کی وجہ سے اس کی غصے کا گراف پھر سے بڑھنا شروع ہو گیا۔ وہ شام ڈلے ہی گھر واپس آ چکا تھا اور آتے ہی ہانیہ کو کمرے میں آنے کا کہا۔ اس کے لیے چائے لے کر اندر داخل ہوئی
तो सिगरेट लोगों से लगाए खिड़की के पास खड़ा था। आपकी चाय? उसकी हल्की मुतन्नम सी आवाज पर वो चौंक कर उसे देखने लगा। एक कल से अब तक उसका पहला जुमला उसके मुंह से अदा हुआ था, और न तो वो हर वक्त चहकती रहती थी, और जब उनके घर डिनर या लंच पर जाता हर बार वो साथ भाई कहकर उसके कान पकाती थी। और यहाँ तक कि उल्टे सीधे जोक और शेरो शायरी सुनाना उसका पसंदीदा मशगला था। वो अपने घर की जान थी। उसने उस हाथ में मौजूद चाय के मग को देखा, फिर एक नजर उसे जो के पलक के झुकाए खड़ी थी, फिर उसने पास आकर उसके हाथ से चाय का मग पकड़ा और फिर गुस्से से सामने दीवार पर दे मारा। उससे सहम कर उसे देखने लगी। हनीमून कहाँ मनाने चलोगी? उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला तो वो हैरानगी से उसे देखने लगी। तुम ऐसे क्यों देख रही हो मुझे? मेरा और तुम्हारी बहन का हनीमून डिसाइडेड था। वो वर्ल्ड टूर पर जाना चाहती थी, तो तुम भी बता दो तुम्हें कहाँ जाना है। तुम्हारी कौन सी पसंदीदा जगह है जहाँ जाकर तुम्हें अच्छा लगे? उसका लहजा नरम था तो वो हैरानी से उसे देखने लगी। दिल जैसे खुशगुमान होने लगा कि उसे उस पर रहम आ चुका है। आप जहाँ कहेंगे। वो सर झुकाए आहिस्ता से बोली। एक काम करते हैं, शुमाली इलाका जाते हैं। मुझे भी कुछ सुकून के पल चाहिए तुम्हारे साथ, क्योंकि यहाँ पर वही सब डिस्कस हो रहा है जो मैं सुनना नहीं चाहता, और मैं आप से बाहर होने लगता हूँ। तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि कुछ दिनों के लिए हम इस शहर से दूर उस पहाड़ी इलाकों में गुजारेंगे, जहाँ पर तुम और मैं क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। उसके रुखसार पर हाथ रखे अंगूठे से उसके होंठों को मसलते हुए बोला, जी जैसा आप चाहे। गुड गर्ल, तुम अच्छी लड़की हो। ऐसे ही मेरी हाँ में हाँ मिलाती रहना। उसके रुखसार को थपथपा कर बोला। फिर अगले दिन सुबह सुबह वो लोग स्कर्दों के लिए निकल गए। शाम को एक बहुत ही खूबसूरत होटल में मौजूद थे। उनके लिए खास हनीमून स्वीट बुक था, वो इसीलिए उस कमरे में आया। फ्रेश होने के बाद वो खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट में आए, और अभी बैठे उन्हें कुछ देर हुई थी कि अदनान सदीकी और फिजा हाथों में हाथ डाले अंदर दाखिल हुए। हानिया ने घबरा कर उसे देखा, मगर उसके चेहरे पर किसी किस्म के चौंकने के तासुरात नहीं थे। यानी कि वो जानता था कि वो दोनों यहाँ पर है, यानी वो जानबूझकर इसे यहाँ पर लेकर आया था। फिजा भी उन्हें देखकर चौंक गई और तेजी से उनके पास आई। गुड़िया, तुम यहाँ इसके साथ? फिजा ने बेकरारी भरे अंदाज में पूछा, तो हानिया ने बेबसी से सात सुल्तान की जानिब देखा, जो कि गर्ड फिश खाने में मगन था। मेरी जान, अगर अपनी बहन से बातचीत खत्म होगी तो खाना खा लो पहले। वो हानिया का हाथ थामे बड़ी मोहब्बत से बोला तो हानिया चुपचाप बैठ गई। सात सुल्तान अपने हाथों से नवाले बना बनाकर उसे खिला रहा था, और फिजा का पल पल रंग बदल रहा था। वो इतनी ही मोहब्बत से कभी इसे खिलाया करता था, मगर फर्क ये था कि वो मोहब्बत मोहब्बत थी, मगर ये तो सिर्फ एक दिखावा था। हानिया की आंखें भीगने लगी तो साद ने उसके हाथ को जोर से थाम लिया। अपने चेहरे की मुस्कुराहट को गायब मत करना, और तुम्हारा अगर एक आंसू भी टपका तो तुम्हारी पूरी रात एक अजाब से गुजरेगी। उसकी कान के पास दहाड़ कर बोला, तो हानिया की जैसे जान ही निकल गई हो। स्माइल माय डियर वाइफ, उसकी थोड़ी सी थामते हुए मुस्कुरा कर बोला तो बामुश्किल अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाती अपनी आंखों को चिपक कर अपने आंसू रोकने लगी। फिजा कुछ देर तो ये सब बर्दाश्त करती रही, फिर अदनान सिद्दीकी को जबरदस्ती वहां से लेकर निकलती चली गई। उसकी जाते ही वो मायने खेज अंदाज में मुस्कुराता हुआ इत्मीनान से खाना खाने लगा। खाने से फारिग होकर वो कमरे में आए तो साथ कोई इंग्लिश मूवी देख रहा था। उस पर एक बड़ा नाजेबा सीन चल रहा था कि हानिया की कान की लो तक सुर्ख हो गई। वो जल्दी से निगाहें चुराती अपनी साइड से लेटने लगी। जाओ जाकर कपड़े चेंज कर आओ, मुझे तुम्हारी तलब हो रही है। उसके कान के लो के पास बोला तो हानिया के जैसे जिस्म से जान ही निकल गई थी। फिर वो मरे मरे कदमों से उठकर ड्रेसिंग रूम की जाने पड़ी, और नाइटी पहनकर वो बाहर आई तो साद सुल्तान शर्टलेस उदे मुंह लेटा था। वो चलती हुई पास आई तो साद ने सर उठाकर से देखा, फिर उसे खींचकर अपनी बाहों में पड़ता अपनी शिद्दतें निछावर करने लगा। प्लीज साद, मुझे हर्ट हो रहा है। वो अपनी कलाइयों को चढ़ाते हुए बोली तो साद ने नागवारी से उसकी आंखों में जागा, जिनमें आंसू तैर रहे थे। मेरे वजूद से नफरत है ना तुम्हें? पसंद नहीं आता ना मेरा छूना? उसके जबड़े दबोच कर बोला तो वो करब से आंखें बीच गई। बताओ मुझे, मोहब्बत करती हो? वो दहाड़ तो वो हिचकियों से रोने लगी। वो गुस्से से उसके लबों पर झुकता उसकी सांसें रोक गया। वो सारी वजाहतें तक करती बेसुध हो गई थी। और फिर से आज अपना गुस्सा इस पर निकाल को खुद कर पुरसुकून कर चुका था, मगर हानिया के अंदर जैसे जान ही नहीं थी। सुबह साद की आंख खुली तो सोफे पर बैठी थी और चेहरा मुरझाया मुरझाया सा लग रहा था। खुद के चेहरे पर रौनक लाओ, मैं नहीं चाहता। कैसे लाओगी? मगर तुम्हारी बहन को ये यकीन होना चाहिए कि तुम बहुत खुश हो। उसके पास आकर सर दजे में बोला तो उठकर अपना मेकअप करने लगी।
हल्के फुल्के मेकअप से उसके चेहरे पर कुछ रौनक आई थी, मगर जिस्म अभी भी कुछ थका थका सा लग रहा था। फिर वो इसके साथ उठकर बाहर आई और वहां पर बहुत सारे कपल एक साथ सेल्फी और पिक्चर्स ले रहे थे। फिजा और अदनान सिद्दीकी एक साइड पर बैठे थे। उसकी कमर में हाथ डाले उनकी जाने पड़ा। मुझे लगता है कि हमें शॉपिंग के लिए निकलना चाहिए, क्यों साली साहबा? और फिजा के पास जाकर बोला तो उसने बेख्तियार अदनान को देखा। जरूर, क्यों नहीं? वैसे भी हम दोनों अब जुल्फ तो बन ही चुके हैं, तो मेरे ख्याल में हमें अपनी दुश्मनी को बुलाकर दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए, अदनान सिद्दीकी ने भी कहा और फिर उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाया और साथ में मुस्कुराते हुए उसके हाथ मिलाया। फिर कुछ देर में वो लोग शॉपिंग करने चले गए। साथ जानबूझकर फिजा को ड्रेस निकाल कर दे रहा था, मगर अदनान सिद्दीकी वहां फैंस लड़कियों के बीच खड़ा सेल्फी दे रहा था। मैं इससे ज्यादा अच्छा एक्टर बन सकता था, मगर मैंने इस शोबे को नहीं चुना इसी वजह से, क्योंकि इस आसपास लड़कियां जब रहती है ना, तो फैमिली को टाइम नहीं दिया जाता। और फिजा के पास होकर बोला तो लब भींचकर आगे बढ़ गई। वो गुमसुम से खड़ी हानिया के पास आया और एक ब्लैक कलर का गाउन फ्रॉक उसकी तरफ बढ़ाया। जाओ, ये ट्राई करके आओ। वो बोला तो उसने हैरत से उसे देखा, जो कि स्लीवलेस और बैकलेस था। मैं ऐसे कपड़े नहीं पहनती, वो लब कुचलते बोली। इसीलिए तो तुम्हारी तरफ माइल नहीं होता। अपनी बहन को देख रहा है, कैसा फैशन सेंस है इसका। जो भी देखता है ना, उसे देखता रह जाता है। तुम उसे छोटी होने के बावजूद किसी किस्म की कोई कशिश नहीं रखती हो, साद ने कहा तो लब कुचलते हुए चुपचाप गाउन उठाई चेंजिंग रूम में चली गई। हानिया ने वो गाउन पहनना चाहा, मगर उसकी फिटिंग बहुत ज्यादा थी। मगर साद के डर से वो दोबारा बाहर जाकर उससे कुछ कह भी नहीं सकती थी। उसने बामुश्किल उस गाउन को पहना और बाहर निकल आई और उसकी जिस्म के एक एक अंग को जाहिर कर रहा था। कई कई लोग उसे रुककर अजीब नजरों से देख रहे थे और मर्द इसे हवस भरी निगाहों से देख रहे थे। साद ने मुट्ठियां बीच के इर्द गिर्द देखा, फिर उसे बाजू से खींचकर साइड पर ले आया। इसकी फिटिंग इतनी ज्यादा थी तो ना पहनती। मुझे यकीन नहीं आता, तुम्हें अपने साइज का भी मालूम नहीं। वो दबे दबे अंदाज में चीखा तो बेबसी से कुछ बोलने लगी, मगर साद की लहू रंग आंखों में देखकर जुबान ही गंग हो गई। अब मेरा मुंह क्या देख रही हो? जाओ जाओ यहाँ से और चेंज करके आओ इसको। उसके बाजू को दबोचकर बोला और फिर खुद उसे चेंजिंग रूम में लेकर आया और एक झटके से उसे फाड़ दिया। वो हिचकियों से रो दी, कपड़े बदलो और बाहर आओ। वो सर तेजी में बोलता हुआ बाहर निकल गया। हानिया ने कपड़े चेंज किए और फिर मरे मरे कदमों से बाहर आई, तो सब लोग उसे अजीब निगाहों से देखते हंस रहे थे। फिजा और अदनान सिद्दीकी भी मुस्कुराहट जब्त करते एक साइड पर खड़े थे, जिसकी वजह से साद का गुस्सा से बुरा हाल हो रहा था। फिर वो इसके पास उससे पकड़कर तकरीबन घसीटता हुआ बाहर ले जा रहा था। बाहर आकर उसके गुस्से से उसे जोर से आगे को धकेला तो वो जमीन पर जा गिरी। तुम्हारी वजह से आज मुझे इतनी बड़ी जिल्लत का सामना करना पड़ा। मेरी एक रेपुटेशन है, मगर तुम्हारी वजह से सब बर्बाद हो गया। तुम मेरी जिंदगी का वो बदतर बाप हो जो कि मेरी हर खुशी को खा गया। ये लो पैसे और टैक्सी करवाकर होटल पहुंचा। उसके मुंह पर पैसे फेंकते हुए बोला, फिर गुस्से से अपनी गाड़ी की जाने पड़ गया। उसके जाने के बाद हानिया ने पैसे उठाए और फिर खौफजदा निगाहों से इधर इधर उधर देखा, तो लोग इसे अजीब निगाहों से देख रहे थे। वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगी, फिर एक टैक्सी रोककर उसमें बैठी और होटल का पता बताकर सर टिकाए रोने लगी। फिर होटल के सामने जैसे ही टैक्सी रुकी, वो उतरकर तेजी से अंदर की जाने पड़ गई। वो कमरे में आई तो साद सुल्तान सिगरेट लबों से लगाए टॉक शो देख रहा था। उसे देखते इसकी आंखों की सुर्खी भर गई। वो चलता हुआ उसके सामने आया तो सहम कर उसे देखने लगी। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। वो हाथ जुड़े घुटनों के बल बैठकर रोने लगी, तो साद सुल्तान साकित रह गया। उठो, जाओ जाकर चेंज करो। उसकी वजूद से निगाहें चुराते हुए बोला। वो बेयकीनी से उसे देखती उठकर वॉशरूम की जाने पड़ गई। क्या हो गया था मुझे? ऐसे कैसे बोला मैंने? और इसे तनाज छूटकर सबके बीच कैसे आया मैं इतना गिरा हुआ तो नहीं था, मगर मैं गिरता जा रहा हूँ इंसानियत से। वो खिड़की के सामने खड़ा खुद को मलामत कर रहा था। कुछ देर के बाद वो नाइटी पहने बाहर आई और उंगलियां झटकाते उसके पास खड़ी हो गई। साद ने एक नजर उस पर डाली। जाओ जाकर आराम करो, साद ने कहा तो फिर से हैरान हुई, मगर कुछ भी बोले बगैर वो बेड पर जाकर बैठ गई। कुछ देर बाद साद भी बेड पर आकर चुपचाप करवट लेकर लेट गया। वो अपनी जान की खलासी पाने पर जैसे पुरसुकून सी होकर लेट गई। रात के आखिरी पहर साद सुल्तान की आंख खुली तो अपने सीने पर कोई वजन सा महसूस हुआ। उसे अपनी आंखों को मसलते सर घुमाकर देखा तो उसके लब रेशमी बालों से टकराए। उसे हाथ पकड़कर लैंप ऑन किया और अपने सीने पर पुरसुकून सी सोती हानिया को देखा तो दिल जैसे उसकी तलब बढ़ने लगी।
उसे खुद में भींच कर अपनी शिद्दतें निछावर करने लगा। उसकी बढ़ती गुस्ताखियों से वह हार बढ़ा कर उठी। नींद बड़ी खूबसूरत आंखों में जैसे साद का दिल डूब कर उभरा। तुम बहुत खूबसूरत हो, साद ने उसकी आंखों में बारी बारी अपने लब रखते हुए कहा। तो हानिया का दिल उसकी आंच देते लहजे पर घबराने लगा। मुझे नींद आई है, वो खुद को छुड़वाने की कोशिश करती दूर होने लगी। साद ने उसकी कमर में हाथ डाले उसे अपने करीब कर लिया। दूर जाने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना, वरना क्या हाल करूंगा ये तुम अच्छे तरीके से जानती हो। वो इस बार सख्त लहजे में बोला तो जैसे पूरी जान से काम की, और चुपचाप उसकी बाहों में सिमट गई। वो आज अलग अंदाज में उसे छू रहा था, ऐसे जैसे उसे छूकर मोहतबिर कर रहा हो। मगर हानिया के दिल को अभी भी अजीब सा दड़का लगा था कि कहीं वो उसे फिर से जा रहा ना अंदाज में न छूने लगे। मगर आज उसने इस तरह उसे छुआ था जैसे कोई अपनी महबूबा को छूता है। फिर वो पुरसुकून होकर उसे यूं ही बाहों में भरे सो गया। अगले दिन सुबह वो उठे और नाश्ते के लिए रेस्टोरेंट में आए तो सब लोग उन्हें देखकर चाम गोया कर रहे थे। कुछ देर के बाद फीजा और अदनान सिद्दीकी उसके पास आकर बैठ गए। मुझे तो लगा था आज तुम शायद सारा दिन ही कमरे से बाहर न निकलो, क्योंकि कल रात का किस्सा काफी ज्यादा मशहूर हो गया है, पूरे सोशल मीडिया पर छाए हुए हो। फीजा ने मजाक उड़ाने वाले अंदाज में कहा। सुसाद ने जोर से मुट्ठियां बींचकर हानिया को देखा, जो कि फीजा की बात पर शर्मिंदा सी फक चेहरा लिए बैठी थी। फिर वो एकदम से उठा और हानिया का हाथ पकड़े एक साइड पर आया। कल रात क्या हुआ और ये लोग क्या कहते हैं? क्या नहीं, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने भी अपनी बीवी के साथ बहुत गलत सलूक किया, जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था। तो मैं आज अपनी बीवी से सबके सामने कल वाले रवैये की माफी मांगता हूँ। मैं जानता हूँ कि वो बहुत छोटी है और उसे इन चीजों का नहीं पता, मगर मैं तो एक फैशन डिजाइनर हूँ ना। तो मेरी गलती है कि मैं इसे एक अच्छा सा ड्रेस देता जिसे इसके माप का नहीं था, और इसे पहनने के लिए फोर्स भी किया और फिर अपनी गलती का गुस्सा अपनी बीवी पर निकाल दिया। आई एम सॉरी मेरी जान, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था। मेरी गलती की वजह से तुम्हारा और मेरा मजाक मजीद बढ़ गया। अगर मैं तब बात को संभाल लेता तो शायद ये सब ना होता। मैं सच में बहुत शर्मिंदा हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। वो हानिया की तरफ देखते हुए बोला। तो हानिया ने हैरत से उसे देखा। उसकी बात पर सब लोग एक दूसरे को अब देखकर सर हिलाकर कुछ बातें कर रहे थे। फिर एक शख्स खड़ा हुआ। सर, कल वाली बात पर हम लोग बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे थे। हम में से किसी ने ये नहीं सोचा कि आपकी बीवी को कितनी तकलीफ हुई होगी, मगर आज आपने बताया हमें कि जैसे आपने इस तकलीफ को महसूस किया, मगर अब हम भी महसूस कर रहे हैं आपकी बातों के बाद। और हम में से हर एक आपकी बीवी से माफी मांगना चाहता है कि हमने इनका मजाक उड़ाया, क्योंकि ये काम तो किसी से भी हो सकता है ना। हम किसी का मजाक उड़ाने से पहले कभी नहीं सोचते कि अगले बंदे की रेपुटेशन खराब हो सकती है, उनका रिश्ता खराब हो सकता है। हमारे लिए जो एक बात मजाक और मीम्स होती है वो किसी और के लिए बहुत अजियतनाक होती है। हम आजकल मीम्स के चक्कर में किसी के किरदार की इज्जत की धज्जियां उड़ा कर रखते थे। वो शख्स बोलता जा रहा था और फिर उसकी बात खत्म होते ही रेस्टोरेंट में तालियां गूंज उठी। हानिया ने नम आंखों से साद की जाने देखा, जो सितम कर आज न जाने किसकी इस पर इतना मेहरबान हो रहा था। फिर कुछ देर के बाद उसे लेकर कमरे में आया। थैंक यू, आपने मेरे लिए इतना कुछ किया। वो आहिस्ता से बोली तो साद कहका लगा के हंस पड़ा। मेरी प्यारी सी बेगम साहिबा, ये जो सब मैंने किया है ना, तुम्हारे लिए नहीं किया, खुद के लिए किया है। मेरी खुद की रेपुटेशन है और मैंने कल तुम्हारी वजह से खो दी, और देखो आज तुम्हारे इस्तेमाल करके मैं अजीम तरीन इंसान बन गया। इसलिए अगर तुम्हें ये खुशफहमी हो रही है ना कि तुम मेरे लिए वैल्यू करती हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। जमीन पर उतर आओ, तुम मेरे लिए कुछ नहीं हो और ना कभी हो सकती हो। वो सर लहजे में बोला तो वो नम आंखों से देखने लगी। और कल रात वो तो किसी को नहीं दिखाना चाहते थे ना, फिर इतनी मोहब्बत क्यों? वो लग कुचलते हुए बोली। रात गई बात गई, ये मुहावरा सुना है ना, तो बस समझ लो कि मैं कुछ पल के लिए बह गया था। भूल जाओ कल वाली रात को, क्योंकि उसके बाद जितनी भी रातें आएंगी वैसी ही खौफनाक होंगी जैसी हमेशा थी। उसकी आंखों में देखकर बोला तो फिर से सहम गई। यही अंदाज मुझे अच्छा लगता है, तुम्हारी ये सहमी सहमी सी आंखें, क्योंकि जब तुम ऐसे देखती हो ना तो मेरे अंदर लगी गुस्से की आग ठंडी होने लगती है, और मेरा यूं ही नफरत से तुमसे डर कर मेरे साथ रहोगी ना, वरना तो तुम मोहब्बत में बिगड़ कर भाग सकती। उसके लबों को अंगूठे से मसलते हो बोला। तो हानिया की आंखें झलक उठी। मोहब्बत से ज्यादा आप नफरत को ताकतवर समझते हैं, तो आपकी ये सोच गलत है। मैं आपसे बहुत छोटी हूँ, मेरी और आपकी उम्र में 11 साल का फर्क है। मगर मैं एक बहुत बड़ी बात कहूंगी, मोहब्बत से ज्यादा ताकतवर कोई चीज नहीं होती। आपने शायद अपिया से सच्ची मोहब्बत नहीं की थी, या फिर उन्होंने आपसे नहीं की थी,
جب محبت میں مفاد آتا ہے نا تو محبت کمزور ہو کر نفرت میں بدل جاتی ہے، لیکن اگر محبت بغیر کسی مفاد کے ہو تو دل کو چھو لیتی ہے۔ وہ آہستہ سے بولی تو سعد نے حیرت سے اس چھوٹی سی لڑکی کو دیکھا۔ واہ، بڑے بڑے ڈائلوگ بولتی ہو۔ خیر، اچھی بات ہے کہ تمہاری سوچ اتنی اچھی ہے، لیکن کیا ہے نا، یہ باتیں فلموں اور ڈراموں میں اچھی لگتی ہے۔ مجھے تمہاری بہن سے جتنی نفرت ہے نا، اب اس سے کہیں زیادہ تم سے بھی ہے۔ اور اگر تمہیں لگتا ہے کہ محبت میں اتنی طاقت ہوتی ہے تو پھر ٹھیک ہے، تم محبت کرو مجھ سے۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تمہاری محبت سے میرا دل پگھلتا ہے یا نہیں، اور تمہاری محبت میرے دل کو چھوتی ہے یا نہیں۔ وہ چبا چبا کر بولی، محبت ایسی تھوڑی ہوتی ہے، وہ تو ایک الہام کی طرح دل میں اترتی ہے۔ وہ آہستہ سے بولی تو سعد نے کھینچ کر سے باہوں میں بڑھ لیا۔ تو تم یہ کہنا چاہتی ہو کہ تمہیں مجھ سے ذرا بھی محبت نہیں؟ حالانکہ تمہیں ہونی چاہیے، میں تمہارا شوہر ہوں۔ اس کی کمر سے جگڑے چبا چبا کر بولا تو تھوک نکلتے نگاہیں جھکا کے، ویسے تم خود کو بچانے کے لیے جھوٹ بھی بول سکتی ہو، مجھے کوئی پرابلم نہیں۔ اس کی تھوڑی سے تھامتے ہوئے بولا تو اس نے نگاہیں اٹھا کر دیکھا۔ میں جھوٹ نہیں بولتی۔ وہ آہستہ سے بولی تو سعد سلطان نے غصے سے اسے بیڈ پر پھینکا اور اس پر جھکتا اس پر شدت نچھاور کرنے لگا۔ اس کی سسکیاں نکل رہی تھی، اگر آج وہ اس کے ساتھ جانوروں جیسے سلوک کر رہا تھا۔ پھر وہ اسے چھوڑتے اس کے پہلو سے لیٹ کر اسے کوہنی کے بل سیدھا ہو کر دیکھنے لگا۔ چپ چاپ تمہاری سسکیاں سنتا ہوں، ایسا لگتا ہے دل میں سکون اتر رہا ہے۔ اس کی حسین آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس نے شکوہ کنا نگاہوں سے اسے دیکھا۔ وہ لب پیچ کر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ پھر مزید وہ 2 دن وہ وہاں پر رہے اور تیسرے دن وہ لوگ واپس گھر آ چکے تھے۔ جس دن وہ گھر پہنچے اس دن اس کے والد حسین صاحب اس کے بڑے بھائی ابتسام کے ساتھ اس سے ملنے آئے، مگر جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئے تو اندر سے آتی آوازیں سن کر ٹھٹک گئے۔ تمہارا ایوارڈ شو ہے، تمہاری بیوی کو انوائٹ کیا گیا ہے اور تم اسے ساتھ لے کر نہیں جانا چاہتے؟ پلیز مجھے اس بات پر فورس مت کیجیے، مجھے نہیں لے کر جانا اسے ساتھ۔ اور مسز رضوی کی بات پر ناگواری سے بولا، ہانیہ بیٹا آپ جا کر تیار ہو، یہ شو پر ضرور جائیں گے، میں نے بول دیا تو بول دیا۔ مسز رضوی سر تیزن بولی، آپ اس پر اپنی مہربانی کیوں کر رہی ہیں؟ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ یہ لڑکی میری برداشت سے باہر ہے، اب میں اسے مزید اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا، آپ اسے اس کے میکے بھیج دیجیے۔ وہ اسپارٹ ایجنگ بولا تو حسین صاحب اپنا سینہ جھگڑے کراتے ہوئے زمین پر گرتے چلے گئے۔ ابھی جان، ابتشان چلایا تو تینوں مڑ کر دیکھنے لگے۔ ابھی جان، ہانیہ طرف کر پکارتے ان کی جانب آ گئی۔ پھر وہ لوگ حسین صاحب کو لے کر ہسپتال پہنچے۔ مسز رضوی اور سعد سلطان بھی ساتھ ہی تھے۔ سعد سلطان کی وجہ سے ہسپتال نے انہیں ہاتھوں ہاتھ لیا تھا۔ ان کا ٹریٹمنٹ شروع ہو چکا تھا، مگر بہت ہی زبردست انہیں ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ پوری رات گزر چکی تھی مگر ابھی تک انہیں ہوش نہیں آیا تھا۔ ہانیہ زبیدہ بیگم کی گود میں سر رکھ کے لیٹی تھی۔ جس دن سے فضا نے وہ حرکت کی تھی، تمہارے بابا نے تو کھانا پینا ہی چھوڑ دیا تھا اور تمہیں یاد کر کے روتے رہتے تھے کہ تمہارے ساتھ بہت زیادتی کرتی ہے۔ میں انہیں حوصلہ دیتی تھی کہ اپنے گھر بہت خوش ہے، مگر وہ مانتے ہی نہیں تھے۔ ہنی مون پر گئی تھی تم تو وہ ایک دن بھی چین سے نہیں سو پائے، بار بار دروازے کی طرف دیکھتے اور کہتے ہانیہ نہیں آئی، ایسے لگتا ہے میری ہانیہ کسی مشکل میں ہے۔ زبیدہ روتے ہوئے بولتی جا رہی تھی اور ہانیہ سر اٹھا کر شکوہ کنا نگاہوں سے سعد سلطان کو دیکھنے لگی۔ تو وہ نگاہیں چڑھا گیا، میں ایک ضروری کال کر کے آتا۔ وہ کہتا ہوا باہر آیا اور کھلی فضا میں آ کر تو اپنے سینے پر گھٹتے ہوئے سانس کو بحال کیا۔ مجھے اتنا برا فیل کیوں ہو رہا ہے؟ کیوں ایسا ہو گیا ہوں میں؟ میری وجہ سے آج ایک انسان زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا ہے۔ اس کا ضمیر پھر سے اسے ملامت کر رہا تھا۔ پھر کچھ دیر کے بعد وہ اندر آیا تو مسز رضوی سے گھر چھوڑنے کے لیے کہا، ہم پھر سے انشاءاللہ چکر لگائیں گے بہن جی، آپ بس اپنا خیال رکھیے گا، اللہ پاک بھائی جان کو لمبی زندگی دے۔ مسز رضوی نے کہا اور پھر اجازت لے کر اس ساتھ کے ساتھ واپس کے لیے نکل گئی۔ آج تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں نے تمہاری بہت ہی بری تربیت کی ہے، نگاہیں تک نہیں ملا پا رہی میں ابتسام اور ہانیہ سے، مسز رضوی نے تلخ لہجے میں کہا تو لب بھیج کر رہ گیا۔ ہانیہ نے فجر کی نماز ادا کی اور جائے نماز پر بیٹھی اپنے بابا کی زندگی کی دعا مانگ رہی تھی۔ پھر دن چڑھا تو ساتھ سامنے سے آتا دکھائی دیا۔ ابتسام نے مٹھیاں بیچ کر اسے دیکھا، مگر زبیدہ کو کسی قسم کی پریشانی نہ ہو اس لیے وہ خود کو ضبط کیے کھڑا رہا۔ کیسی طبیعت ہے انکل کی؟ سعد نے ایک نظر اس پر ڈالتے ہوئے کہا جو کہ ابھی تک جائے نماز پر بیٹھی تھی۔ خدا کے بعد ہم آپ کی شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہماری اتنی مدد کی اور یہاں اتنے مہنگے ہسپتال میں آپ ٹریٹمنٹ کروا رہے ہیں۔ زبیدہ بیگم نے کہا۔ پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی ڈاکٹر باہر نکلا۔ ہائے سلطان صاحب، ڈاکٹر نے مسکراتے اس سے ہاتھ ملایا۔
कैसी तबीयत है अंकल की? जी आगे से कुछ बेहतर लग रहे हैं, कुछ देर तक शायद इन्हें होश आ जाए, तो फिर आप लोग इनसे मिल सकते हैं, डॉक्टर ने कहा। तो साद ने सर इस बात में फैला दिया। फिर साद कुछ देर के बाद ऑफिस के लिए निकल गया। शाम तक हुसैन साहब को होश आ चुका था। वो बस खामोश निगाहों से हानिया को देखे जा रहे थे। फिर जुबैदा नमाज पढ़ने के बाद उठी तो हुसैन साहब बेख्तियार हो पड़े। अभी जान, प्लीज आपकी तबीयत मजीद खराब हो जाएगी, रोइए मत। हानिया तरफ कर बोली, मुझे माफ कर दो बेटा, मैं अपनी इज्जत को बचाने के लिए मैंने तुम्हें कुर्बान कर दिया। वो हाथ जोड़कर बोले तरफ उठी। कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं बहुत खुश हूँ बाबा। वो तो बस ऐसे ही थोड़ा सा नाराज थे मुझसे, तो इसलिए ऐसा बोल दिया, वरना वो मुझसे हनीमून पर क्यों लेकर जाते? वो जल्दी से बोली क्योंकि उस शख्स की गलतियों पर पर्दा डाल रही थी। वो किस तरह तुमसे बात कर रहा था, हम दोनों ने सुना है गुड़िया, तुम्हें कोई जरूरत नहीं अब वहां जाने की। इब्तिसाम ने कहा, आप फिक्र मत कीजिए भैया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं वहाँ बहुत खुश हूँ। वो सब लोग बहुत ध्यान रखते हैं मेरा, बस साथ थोड़ा सा जुबान के कड़वे हैं, मगर आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएंगे। आप भी तो उन्हें समझे ना, क्योंकि किस हालात से लड़ रहे हैं। उन्हें आपिया से बहुत मोहब्बत थी, उस साल से उनके साथ मुंसलिक रही है। उनकी मोहब्बत की किस्से सोशल मीडिया और शोबस में मशहूर थे। हर तरफ उनकी शादी का चर्चा था और ऐन शादी के दिन अपिया ने जो किया, उनकी इज्जत तक दांव पे लग गई। और अब इतना गुस्सा भी होना करे, आप क्या समझते हैं वो मुझे फूलों की सेज पे बिठाएंगे? मैं तो इससे ज्यादा बदतर हालात को सोचकर उनकी जिंदगी में आई थी, लेकिन उन लोगों ने कभी भी मुझे कुछ नहीं कहा। लेकिन साथ का दिल टूटा है, प्लीज उन्हें समझिए आप लोग। वो अपने मखसूस धीमे लहजे में बोलती जा रही थी और दरवाजे में खड़ा साद सुल्तान खुद को जमीन में घड़ा हुआ महसूस कर रहा था। फिर जैसे आया था वैसे ही वो वापस वहां से निकल गया। बेमकसद वो सड़कों पर गाड़ी घुमा रहा था। दिल को कहीं भी चैन और सुकून नहीं था, क्योंकि आज 19 साल की लड़की से खुद से समझदार लगी थी, जो ऐसे हालात में भी अपने शौहर की इज्जत को कायम रखे हुए थी। फिर वो घर आया तो सामने मिसेस रजवी बैठी हुई थी। तुम अस्पताल नहीं गए? उन्होंने पूछा। बस फ्रेश होकर जाता हूँ, वो आहिस्ता से बोला। क्या हो गया तुम्हें? ऐसे तो नहीं थे तुम। वो तुम्हारी बीवी के वालिद है और हमें तो अस्पताल से आना ही नहीं चाहिए। उसे लड़ताड़ते हुए बोली, क्या हो गया आपको मामा? मैं वहां रहकर क्या करना था? इब्तिसाम और बाकी सब लोग वहां हैं ना, और मैं डॉक्टर से राब्ते में ही था और मेरे इतना जानने पर इतना खुश है। वो झंझला कर बोला था, ये तो उनका बड़ापन है और सब जो उनके साथ हुआ ना, उसकी जिम्मेदार भी तुम हो। तुम्हारी बातों की वजह से उसके वालिद साहब को हार्ट अटैक हुआ। वो तब कर बोली तो झंझलाता हुआ अपने कमरे में चला गया। कुछ देर के बाद वो तैयार होकर अस्पताल पहुंचा तो कॉरिडोर में हानिया और जुबैदा बैठी हुई थी। उसने जाकर सलाम किया तो जुबैदा ने उसका माथा चूमते उसका फिर से शुक्र अदा किया। आंटी जी, मेरे ख्याल में आप लोग अब घर चले जाइए, मैं यहाँ रुकता हूँ। वो बोला, इसकी जरूरत नहीं है, हम लोग यहाँ पर ही रहेंगे। इब्तिसाम ने खुश्क लहजे में कहा, आंटी जी की तबीयत खराब हो जाएगी और 2 दिन से वो यहाँ पर है, तो मेरे ख्याल में आपको उन्हें लेकर चले जाना चाहिए। मैं और हानिया रात को यहीं पर रुके जाए। वो जल्दी से बोला, नहीं बेटा, आपको जहमत होगी, इसकी जरूरत नहीं, आप पहले ही हमारे लिए बहुत कुछ कर चुके हैं। जुबैदा जल्दी से बोली, बेटा भी कहती है और पढ़ाई भी कर देती है, क्या इब्तिसाम को भी ये करने से रोकेंगी आप और बार बार उसको शुक्रिया अदा करेंगी? मेरा ये फर्ज था और मैंने अपना फर्ज निभाया है। अगर आप मुझे अपना बेटा समझते हैं तो प्लीज आप जाइए, मैं यहाँ रुकूंगा। वो इतने नरम अंदाज में बोल रहा था कि हानिया हैरत से उसे देख रही थी। फिर उसकी फोर्स करने पर इब्तिसाम जुबैदा बेगम को लिए घर के लिए निकल गया। कुछ खाओगी? उन लोगों के जाने के बाद उसने हानिया से पूछा तो नफी में सर हिला गई। अंकल की तबीयत अब काफी बेहतर है, तो मेरे ख्याल में अब तुम्हें आराम कर लेना चाहिए। उसके थके थके चेहरे को देखकर बोला, नहीं मैं ठीक हूँ। वो आहिस्ता से बोली, अंकल रात वहीं पर होंगे और नर्स वार्ड बॉय उनका ध्यान रखेंगे। मैं यहाँ एक कमरा बुक करवा लेता हूँ, तो तुम आराम कर लो। वो नूज नरम लहजे में बोला, आपको मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है और मेरे सामने अच्छा ना बने तो बेहतर है। वो स्पार्ट लहजे में बोली तो वो नागवारी से उसे देखने लगा। अगर मैं ना होता ना तो तुम लोग इतने महंगे अस्पताल में इलाज भी ना करवा सकते। वो तलख लहजे में बोला, और रियली मिस्टर साद सुल्तान, मैं भी आज फिर एक बात कहती है, अगर आप मेरी जिंदगी में ना होते ना तो आज मेरे वालिद अस्पताल में ना होते। आपकी वजह से मेरे अभी इतनी तकलीफ में है और कितने बड़े मुनाफिक हैं आप। मेरी माँ के सामने आप कह रहे हैं कि आप उनके बेटे हैं और फिर इस तरह एहसान भी जताते हैं। वो तब कर बोली तो साद ने उसे हैरत से दिखा।
تمہاری زبان کچھ زیادہ ہی نہیں چل رہی؟ وہ لب پینچ کر بولا، یہ زبان اگر پہلے دن چل جاتی نا تو شاید مجھے یہ دن دیکھنا نہ پڑتا. مجھے خاموش رہ کر آپ سے شادی کرنی ہی نہیں چاہیے تھی. اپنے حق کا استعمال کرتے ہوئے اس شادی سے انکار کر دینا چاہیے تھا. وہ غصے سے بولی تھی، مجھے تو منافق کہہ رہی ہو، مگر اپنے والد اور بھائی کے سامنے شام کے وقت تو کچھ اور ہی بول رہی تھی، اور مجھے لگا تم میرے حق میں بول رہی ہو. وہ اتزائیہ انداز میں بولا تو وہ کیا بولتی؟ میری تو تربیت اس طرح کی گئی تھی نا کہ میں ہر حال میں اپنے شوہر کی عزت کو دوسروں کے سامنے برقرار رکھتا ہے. مگر آپ کی شاید تربیت نہیں شامل نہیں، اس لیے تو اس دن رات کو تنہا مجھے ایک انجان جگہ پر چھوڑ کر ہوٹل چلے گئے. بات پہ بات بے عزت کرتے رہے، اور وہاں پر جانے کا مقصد صرف اور صرف اپیا کو جلانا تھا. لیکن آپ خود ہی جل بن رہے تھے، اور اسی جلن نے آپ نے ہر وقت مجھ پر غصہ نکالا. کیا میں قصوروار تھی؟ کیا میں نے اپنی بہن کو گھر سے بھگنے کو کہا تھا؟ یا میں آپ سے زبردستی شادی کی تھی؟ میں آپ کی اپنے گھر والوں کی عزت بچانے کے لیے میں نے یہ شادی کی، مگر مجھے بدلے میں کیا ملا؟ ایک ذلت. میں سب کچھ برداشت کر سکتی ہوں، مگر اپنے ابی کا درد برداشت نہیں کر سکتی. آپ کی وجہ سے میرے ابی آج اس حال میں ہے، کیونکہ آپ بنا سوچے سمجھے بولتے ہیں. آپ کسی کے جذبات اور احساسات کا کوئی خیال نہیں رکھتے. مگر میں آپ جیسی نہیں ہوں. میں اب بھی اپنے بابا اور آپ کی عزت کو قائم رکھوں گی، لیکن آج کے بعد آپ کا کوئی ظلم نہیں سہوں گی. وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی. سعد نے آنکھیں سکیر کر سے دیکھا، جو کہ کسی شیرنی کی طرح بچھڑی ہوئی تھی. لڑنے کے لیے ایک عمر پڑی ہے، میرے خیال میں پہلے کچھ کھا لے، کیونکہ میں بھی گھر سے کھانا نہیں کھا کر آیا. وہ اطمینان سے کھڑے ہوتے بولا، مجھے بھوک نہیں ہے، آپ جا کر کھا لیجیے. وہ اپنی آنکھوں کی نمی صاف کرتے ہوئے بولی، لیکن مجھے تمہارے ساتھ ہی کھانا ہے، چلو اٹھو. اس کا ہاتھ پکڑ کر زبردستی اسے کیفیٹیریا میں لے آیا. وہ بھی وہاں جا کر بیٹھے ہی تھے کہ کچھ لڑکیاں ان کے پاس آئی. سر، آپ SSR ہے نا؟ میں آپ کی بہت بڑی فین ہوں. ایک لڑکی دیکھا اور اس کے ساتھ ہی کھڑی ہو کر سیلفی لینے لگی. وہ بھی مسکراتا ہوا ان کے ساتھ سیلفی بنا رہا تھا. خود کی بیوی کے ساتھ تو ہنس کر بات کرتی نہیں آتی، اور دوسری لڑکیوں سے کیسے باتیں کرتے ہیں؟ اور ناگواری سے بڑبڑاتی ہوئی سر چٹک گئی. ساتھ ہی اس نے بڑبڑاہٹ اس کی سن لی تھی. اس کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ آنے لگی، اور وہ لڑکیوں کو اپنی ہتھیلی پر آٹوگراف کے طور پر SS لکھ کر دے رہا تھا. تھینک یو SS، آپ کا فون نمبر مل سکتا ہے؟ یا شور، اس نے کہتے اس لڑکی کی ہتھیلی پر فیک نمبر لکھ دیا، اور ساتھ ہی اپنے نچلے لب کو اپنے دانتوں تلے دباتے کنکھیوں سے اسے دیکھا، جو سخت جنجلائی ہوئی لگ رہی تھی. تم چل رہی تھی؟ اس نے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھا تو ناگواری سے سر چٹک گئی. کیوں، مجھے کوئی اور کام نہیں ہے کیا؟ ویسے تمہارے اعتماد کو داد دیتا ہوں، اتنی جلدی بحال ہو گیا، مگر شادی کی پہلی رات تم مجھ سے سہمی ہی رہی. تم مجھے بھی لویں ڈرانا اچھا لگا. ویسے تم اتنی بری نہیں ہو اگر تم اپنا اعتماد اسی طرح بحال رکھو، کیونکہ مجھے ڈرنے والی لڑکیاں بالکل پسند نہیں ہیں، بہن جی ٹائپ رہتی ہیں. اب تم اپنی بہن کو دیکھ لو، کتنے اعتماد سے وہ لوگوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتی ہے، اور یہی ادا اس کی پسند تھی مجھے. اسے گہری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولا، ویسے کبھی میرا سہما ہوا انداز سکون دیتا ہے اور کبھی اچھا نہیں لگتا، عجیب ہے. اور ابھی آپ نے کہا کہ ادا پسند ہے، تو آپ کہنا چاہتے ہیں کہ میں اپنی بہن جیسی بن جاؤں؟ اور سنجیدگی سے بولا، تو اس میں حرج کیا ہے؟ جیسے وہ مجھے پسند تھی تم تو ویسے بھی بن سکتی ہو نا، تم اپنے شوہر کے لیے بنو گی نا. اور رہی بات تمہارے پہلے سوال کی، تو وہ بس غصہ تھا، اور آج کی بات یہی سچ ہے. مجھے پور اعتماد لڑکیاں پسند ہیں، سو تم اپنی بہن جیسی بن جاؤ تو تمہاری جان کی خلاصی مل سکتی ہے. وہ اطمینان سے بولا، مجھے ان کے جیسے بننے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. آپ ایک کام کیجیے، ویٹ کر لیجیے، ہو سکتا ہے وہ واپس پلٹ آئے. ویسے مجھے آپ پہ حیرت ہوتی ہے، ایک طرف تو مجھ پر میری بہن کا غصہ نکالتے ہیں، اور دوسری طرف مجھے اس جیسا بننے کو کہتے ہیں. اگر میں ان جیسی بن گئی تو کوئی تیسری تلاش کرنی پڑے گی آپ کو. وہ چبا کر بولتی چلے گی، اور وہ لب تینچ کر ادھر ادھر دیکھنے لگا. تم اگر گھر میں ہوتی نا، تمہاری اس بدتمیزی کا بہت اچھے سے جواب دیتا. وہ ناگواری سے بولا تو استضائی انداز میں اسے دیکھنے لگی. اچھا، اگر میں بولوں تو آپ کو لگتا ہے کہ میں بدتمیزی کر رہی؟ میری بہن اسی طرح تو پورے اعتماد انداز میں بات کرتی ہے، تب آپ کو بدتمیزی نہیں لگتی؟ وہ تو اس کی ادا لگتی ہوگی نا. آپ کی محبت رہ چکی ہے. وہ کیا ہے نا، جو انسان آپ کو پسند نہ ہونا، اس کی سچی بات بہت کڑوی لگتی ہے، اور جو آپ کا لاڈلا ہونا، اس کی کڑوی بات ہے کسی میٹھے گڑ کی طرح. میں بہت چھوٹی سے ہی، مگر میری زندگی کا تجربہ بہت بڑا ہے، اور اس وجہ سے میرے بابا
میں اپنے بابا کی بہت کلوز رہی ہوں اور مجھے فخر ہے میں اپنے بابا کی بہت فرما بردار بیٹی ہوں. کیا آپ کو لگتا ہے؟ نہیں، مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا. مجھے آپ کی پسند بننے کا شوق بھی نہیں رہا، کیونکہ جس دن آپ نے مجھے وہاں سے تنہا چھوڑا تھا نا، اسی دن آپ میرے دل سے بالکل اتر چکے تھے. وہ تلخ لہجے میں بولی. تم کافی زیادہ بک بک کرتی ہو، مجھے تو لگتا ہے تمہارے منہ میں زبان نہیں ہے. وہ منہ بنا کر بولا. میرے منہ میں زبان تھی، مگر میری تربیت میری اس چیز کی اجازت دے دیتی تھی کہ میں آپ سے بدتمیزی کروں. مگر ایک چیز کی حد ہوتی ہے، چپ چاپ ظلم سہنے کی میری حد ختم ہو چکی ہے. میں اتنی بھی گئی گزری نہیں کہ آپ کا ہر ستم چپ چاپ سا ہو. اس پاٹ لہجے میں بولتی سوپ پینے لگی. وہ لب بھی نیچے رہ گیا. پھر وہ کھانا کھانے کے بعد واپس وہاں سے آئے اور جو کمرہ بک کروایا تھا اس میں آرام کرنے کی غرض سے چلے گئے. تم بیڈ پر سو جاؤ، میں کچھ دیر کے لیے ای میل وغیرہ کے جواب دے دوں. وہ بولا تو ہانیہ چپ چاپ جا کر سو گئی. اسے 2 دن کی تھکاوٹ تھی، اسے لیٹتے ہی نیند لگ گئی اور ای میل چیک کرنے کے بعد وہ اٹھ کر اس کے پاس آیا اور اس کے پاس بیٹھ کر اسے غور سے دیکھنے لگا. نہ جانے تم میں ایسی کیا بات ہے کہ میرا دل اب چاہنے لگا ہے کہ تم میرے آس پاس ہی رہو. اس کے لبوں کو چھوتی لٹ کو پیچھے ہٹاتے اس کے اوپر جھکا تو اس نے آہستہ سے آنکھیں بند کر لی اور پھر جلدی سے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے کو دھکیلنے لگی. ایسی حرکت کرنے کی کوشش مت کر ڈارلنگ. وہ اس کے دونوں بازو کو جگڑ کر تکیے کے ساتھ دکھاتے گمبھیر لہجے میں بولا. آپ اس وقت یہاں پر کچھ نہیں کریں گے میرے ساتھ. وہ لب کچلتے ہوئے بولی. میرا جب من کرے گا، جب میں چاہوں گا تمہارے پاس آ سکتا ہوں. میرے نام ہو تو. اس کے کان کے پاس بولا تو وہ زور سے آنکھیں میچ گئی. پھر وہ اس پر اپنی شدتیں برسانے لگا تو وہ غصے سے اس کے سینے پر دانت گاڑ گئی. آؤچ جنگلی بلی. وہ سسکاری برتا ہوا بولا تو تیزی سے اس کی حصار سے نکلتی زمین پر کھڑی ہوگی. وہاں پڑا جگ اٹھا کر اس کی طرف کر گئی. خبردار اگر میرے قریب بھی آئے، میری طرف ایک قدم بڑھایا تو آپ کا سر پھوڑ دوں گی. وہ تل ملا کر بولی تو آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھنے لگا. اس نے جیسے ہی جگ اٹھا کر اسے مارنے کے لیے ہاتھ اوپر کیا تو اس کے بازو کو جگڑ کر جگ چھین کر سائڈ ٹیبل پر رکھتا اسے دیوار سے چپکا گیا. یہ تم شیرنی کب سے بن گئی ہو؟ اس کے چہرے پر جھکتا ہلکا سا مسکرا کر بولا. آپ اگر میرے ساتھ زبردستی کریں گے نا، میں سمجھوں گی آپ نامرد ہیں. وہ جلدی سے پنترا بدلتے بولی تو کہکا لگا کر ہنس پڑا. میری مردانگی کے ثبوت میں تمہیں کئی بار دکھا چکا ہوں، سو ان باتوں میں زیادہ دھیان نہیں دینا. وہ کہتا ہوا اس کے لبوں پر جھکنے لگا تو وہ جلدی سے اپنا ہاتھ اس کے لبوں پر رکھ گئی. آپ کیا سمجھتے ہیں اپنی جسمانی طاقت دکھا کر آپ ایک کمزور عورت پر اپنی مردانگی ثابت کر رہے ہیں؟ وہ سنجیدگی سے بولی تو وہ گہرا سانس بھرتا اس کے ماتھے سے ماتھا ٹکا گیا. اب پھر سے تمہارا کوئی نیا لیکچر سننا پڑے گا. خیر اب بولنا ہے تو بولو جلدی. وہ گمبھیر لہجے میں کہنے لگا اور اس کے ساتھ ہی اس کے سلوک کرنے والا، یہاں تک کہ اگر اس عورت سے غلطی بھی ہو جائے تو اسے معاف کر دینے والا اصل مرد ہوتا ہے، اور ایسے مرد ہی عورت کی سر کے تاج ہوتے ہیں. آپ نے کبھی سوچا آپ کے اس طرح کی سلوک سے میرے دل میں آپ کے لیے اس قدر ڈر اور خوف بڑھ جاتا ہے، اور ڈر اور خوف سے محبت نہیں پنپتی. وہ نم آنکھوں میں بولتی جا رہی تھی اور ایک آنسو نکل کر شفاف سا بہہ نکلا. وہ بے اختیار اس کے رخسار پر جھکا اور اپنے لبوں سے اسے چول لیا. اس کی اس حرکت پر وہ ساکت و جامد رہ گئی اور دل میں عجیب سا ہی کچھ ہونے لگا تھا. ایک بات کہوں، تم بولتی ہو نا دل چاہتا ہے کہ سننا چاہو. کچھ دیر پہلے غصہ تھا مگر پھر جنجلاہٹ میں بدلا اور اب تم پر پیار آنے لگا ہے. وہ گمبھیر لہجے میں بولا تو ہانیہ کو ایسے محسوس ہوا جس سے اس کا دل ابھی باہر نکل کر آ جائے گا. بولو نا، کرو گی میرے ساتھ نئے سرے سے آغاز؟ وہ امید بھرے لہجے میں بولا تو آہستہ سے سر ہلا گئی. اب میں سوچو. کچھ دیر کے بعد وہ بولی تو دھیما سا پیچھے ہٹ گیا. وہ بیڈ پر لیٹی اور پھر مڑ کر اسے دیکھا. آپ لیٹ سکتے ہیں میرے ساتھ. وہ جھجکتے وہ بولی تو مسکراتا اس کے پاس آ کر اسے خود میں بھیج کر لیٹ گیا. اور نہ جانے کتنے دنوں بعد ان دونوں کو ایسی پرسکون نیند آئی تھی. پھر اگلی صبح اٹھی تو اس نے مسکراتے اپنے ساتھ سوئے اپنے ہمسفر کو دیکھا. ساتھ اٹھیے، جا کر نماز ادا کیجیے، اس نے کہا تو چپ چاپ اٹھ کر نماز ادا کرنے چلا گیا. اس نے بھی اٹھ کر فجر کی نماز ادا کی اور اپنے لیے اچھے نصیب کی دعا کرتے ہوئے خوش ہوتی ہوئی اٹھ کر کھڑی ہو گئی. مگر اسے معلوم ہی نہیں تھا کہ اس کی خوشی کی مدت بہت تھوڑی ہے. پھر آنے والے چند دنوں میں وہ روز ہاسٹل میں اس کے پاس ہی وقت گزارتا تھا، اور جس دن حسین صاحب کو چھٹی ہوئی اس رات وہ اس سے زیادہ نئے سرے سے زندگی کے آغاز کی بات کر چکا تھا. وہ شرمگین انداز میں مسکراتی
پھر اگلے دن حسین صاحب کی چھٹی ہونے کے بعد اس کے ساتھ گھر چلی کہ کچھ دن کے بعد ابتسام کی شادی تھی تو اسے جا کر بڑی کے کپڑے تیار کر کے رکھ کے آنے تھے۔ اس سے جاتی ہوئی سارے کام نپٹائے اور شام کو کچن میں کھڑی حسین صاحب کے لیے سوپ بنا رہی تھی کہ جبھی وہ اندر داخل ہوا۔ اس کے کچن سے نکل کر اس نے سلام کیا تو محبت باش نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ اگر تیاری مکمل ہے تو چلو چلتے ہیں، چاہتے ہوئے ڈنر باہر کرتے ہیں، ہماری بیٹی کہیں نہیں جائے گی، آپ واپس جا سکتے ہیں، ہم بڑے عزت سے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ چپ چاپ یہاں سے چلے جائیے، ورنہ ہمیں دوسرا راستہ بھی اپنانا آتا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ جواب دیتی حسین صاحب نے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ جی اسی طرح بیٹیوں کے گھر نہیں بسائے جاتے، بس ایک کپ ہے ہماری بچی کا گھر۔ زبیدہ بیگم، یہ شخص تو پہلے دن سے ایسی اذیت لے رہا ہے اور ہم میں سے کسی نے اسے کچھ شکوہ ہی نہیں کیا، لیکن اب بس بہت ہو گیا، میری بیٹی اس شخص کے ساتھ واپس نہیں جائے گی، یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ حسین صاحب گرج کر بولے تو حالیہ کو اپنی جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے، میری بیوی ہے اور میں اپنی بیوی کو اپنے ساتھ لے کر ہی جاؤں گا۔ وہ ناگواری سے بولا، وہ ہماری بیٹی ہے اور ہم اپنی بیٹی کو آپ کے ساتھ ہرگز نہیں بیچنا چاہتے، سو آپ تشریف لے جا سکتے ہیں، اگر ہو سکے تو طلاق کے پیپرز بیچ دیجیے گا، ورنہ خلا کا کیس ہمیں دائر کرنا آتا ہے۔ وہ سرد لہجے میں بولے تو اس نے لب بھینچ کر ہانیہ کی جانب دیکھا جو کہ فقط چہرے سے کھڑی تھی۔ ہانیہ، تمہیں ان کی کوئی بات نہیں سننا، چلو میرے ساتھ۔ اس کا ہاتھ تھام کر بولا تو افسان نے پاس آ کر زور سے کھینچتے اسے اپنے پیچھے کیا۔ ابھی آپ اپنے کمرے میں جائیے بیٹا، ہم بات کر رہے ہیں، اور آپ اس شخص کے ساتھ نہیں جائیں گی۔ اگر آپ نے جانے کا فیصلہ کیا تو سمجھیے آپ کے ابھی مر گئے، اس کے بعد آپ سے ہمارا کوئی تعلق نہیں رہے گا۔ آپ کو سوچنا ہے نا کہ آپ کو ہمارے ساتھ رہنا ہے کہ اس شخص کے ساتھ جانا ہے۔ اس سخت لہجے میں بولے وہ طرف ہی اٹھی۔ ہنی، تمہیں ان کی بات سننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اگر اس وقت اپنے حواس میں نہیں آئے گے اور تم نے مجھ سے وعدہ کیا کہ تم میرے ساتھ اپنی نئی زندگی کا آغاز کرو گی، اب تم اپنے وعدے سے نہیں پھرو گی۔ وہ غصے سے بولا، گڑیا اپنے کمرے میں جاؤ، اور بابا اپنی بات میں بالکل پکے ہیں اور میں بھی ان کے ساتھ ہوں اس معاملے میں، اگر تم اس شخص کا ساتھ چاہا تو ہم میں سے کوئی بھی تم سے نہیں ملے گا۔ ابتسام بولا تو کرب سے آنکھیں میل کی، پلیز بھیا مجھے ایک بار جاؤ یہاں سے۔ ابتسام بات کاٹتے ہوئی دہار کر بولا تو روتی ہوئی وہاں سے نکل گئی۔ یہ آپ نے بالکل اچھا نہیں کیا، میں اسے کبھی ڈیورس نہیں دوں گا، یہ آپ یاد رکھیے گا۔ وہ غصے سے بولا، ہمارے پاس دوسرا راستہ ہے، ہم اپنی بیٹی کو کھلا دلائیں گے مگر تمہارے ساتھ کبھی نہیں بیچیں گے۔ اب تم عزت کے ساتھ یہاں سے تشریف لے جا سکتی ہو، اور نہ ہمیں دوسرا طریقہ اپنانا آتا ہے۔ ابتسام نے کہا تو لب بھینچ کر وہاں سے نکل آیا اور گھر آتے اس کے کمرے میں آ کر اپنے کمرے کو تہس نہس کر ڈالا، اور پھر بھی غصہ ٹھنڈا ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد دروازہ کھولتی مسز رضوی اندر داخل ہوئی تو اس کے سرخ انگارہ آنکھوں سے دیکھتے اپنے ہاتھ میں پکڑا پاس سامنے دیوار پر دے مرا۔ بس کر دو، اور کتنا غصہ کرو گے؟ وہ تب کر بولی تو گرنے والے انداز میں سفر پر بیٹھ گیا۔ دیکھا نا، اس نے بے وفائی کر دی میرے ساتھ، وہ بھی اپنی بہن کی طرح نکلی۔ بہن نے اپنے مفاد کے لیے چھوڑا تھا اور اس نے اپنے باپ اور بھائی کے لیے۔ اسے تمہاری پرواہ ہے تو اسی لیے اب سے کچھ دیر پہلے تک 3 بار فون آ چکا ہے، اور میں یہاں پر تمہارے کمرے میں اس وقت اس کے فون کی وجہ سے ہوں۔ مجھے تو معلوم ہی نہیں کہ تم غصے میں گھر آئے ہو۔ وہ 3 بار فون کر کے مجھے تمہارے بارے میں پوچھ چکی ہے اور رو رہی تھی۔ مسز رضوی تلخ لہجے میں بولی تو چونک گیا، اچھا، اور جب میرا ساتھ دینا تھا تب تو اس کا ساتھ دے دیا اس نے، اور اب کیوں رو رہی ہے وہ؟ آپ اس کے حق میں بات بالکل مت نہ کریں، اس نے میرے ساتھ بالکل بھی اچھا سلوک نہیں کیا، اپنے باپ اور بھائی کو چنا اور مجھے چھوڑ دیا، حالانکہ ہمارے درمیان ڈیسائیڈڈ ہوا تھا کہ ہم زندگی کو نئے سرے سے شروع کریں گے۔ وہ غصے سے بولا تو تعصب سے اسے دیکھنے لگی۔ خود کی غلطی کبھی مت پانا، جب اس کے والد صاحب اور بھائی تم سے یہ بات کہہ رہے ہیں تو تم ان کے پاس جا کر معافی کیوں نہیں مانگی؟ ان کی قدموں میں بیٹھ کر ان کی بیٹی کو مانگتے اور وعدہ کرتے کہ تم اسے کبھی دکھ نہیں دو گے، تو شاید ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کر لیں، مگر اتنی اچھی طرح سے جانتی ہوں کہ تم بھی آپس سے باہر ہو گئے ہوگے۔ مسز رضوی تک کر بولی، کیوں جھکتا میں ان کے سامنے؟ میں آج تک کسی کے سامنے نہیں جھکا۔ ویسے بھی انہیں غصہ کرنے کا کوئی حق نہیں تھا۔ کیوں حق نہیں تھا؟ بالکل حق تھا ان کو، وہ ان کے اپنے ہیں، تمہیں ان سے معافی مانگنی چاہیے۔ خود کو ذرا ان کی جگہ رکھ کے سوچو تو تمہیں سمجھ آئے گا کہ انہوں نے آج یہ فیصلہ کیوں کیا۔
کیا انہیں اتنا حق نہیں کہ وہ اپنی بیٹی کے لیے بہتر سوچ سکے؟ اور انہوں نے اپنی بیٹی کے لیے بہتر ہی سوچا۔ تم تو کبھی نہیں سدھرو گے۔ اگر پیار ہے تو پیار میں جھکنا سیکھو۔ اس سے محبت کی دعوی کر رہے ہو، مگر اس کی تکلیف کا کیا؟ اس کو تو سمجھتے ہی نہیں ہو۔ وہ تو ہر طرف سے بیچاری بلیک میل ہو رہی ہے، کس قدر تکلیف میں ہے اس کا اندازہ بھی ہے تمہیں؟ اگر تمہیں محبت ہے تو اس کی تکلیف کے بارے میں سوچو کہ ایک طرف اس کے اپنے ہیں جن کے ساتھ اس نے 19 برس گزارے، اور ایک طرف اس کا شوہر جس نے چند دن پہلے اس سے اظہار محبت کیا تھا۔ وہ نہ تو ان کو چھوڑ سکتی ہے اور نہ ہی تم کو۔ وہ تو بیچاری بیچ میں لٹک گئی ہے۔ تم اس کا ساتھ دینے کے بجائے یہاں پر اس وقت اس کے لیے اتنا غصہ کر رہے ہو۔ شیم آن یو۔ وہ بولتی جا رہی تو لب بھیج کر رہ گیا۔ آپ کو اس نے فون کیا ہے کیا؟ کہ مجھے کیوں نہیں فون کیا؟ مجھے بھی تو کر کے پوچھ سکتی تھی نا کہ میں ٹھیک ہوں یا نہیں۔ مگر اسے کیا؟ اسے تو اپنے باپ اور بھائی کا ساتھ دینا ہے۔ بس ٹھیک ہے، وہ دے ان کا ساتھ، میں اب اس کے بارے میں بالکل نہیں سوچوں گا۔ وہ تب کر بولا تو مسز رضوی نے اسے بے بسی سے اپنے ضدی بیٹے کو دیکھا۔ تم اتنی بچکانہ حرکتیں کیوں کر رہے ہو؟ تم ایسے تو نہیں تھے، کچھ زیادہ عجیب ہو گئے ہو۔ ایک چھوٹی سی معصوم سی بچی کے ساتھ ضد باندھ لی ہے۔ وہ جھنجھلا کر بولا۔ وہ چھوٹی سی معصوم بچی کے اندر بہت سمجھ ہے، اسے چاہیے نا کہ اپنے شوہر کا ساتھ دیتی، مگر اسے مجھ سے محبت تھی ہی نہیں۔ وہ ابھی بھی اس بات پر اٹکا بحث کیا جا رہا تھا۔ کل ایک سائیکٹرسٹ کو دکھا لو کیونکہ تمہارا ذہنی توازن بہت بگڑ چکا ہے۔ تم عجیب انسان ہو چکے ہو۔ تمہیں خود سمجھ نہیں آتی کہ تم کیا چاہتے ہو زندگی میں۔ مجھے اب اس بچی پر بہت ترس آنے لگا ہے۔ ہم لوگوں نے اس کے ساتھ کیا کیا نہیں زیادتیاں کی ہے۔ سب سے پہلے شادی کے دن اس کی بہن کو چھوڑ کر چلے گی، اسے ایموشنلی بلیک میل کر کے ہماری عزت بچانے کے لیے قربان کر دیا گیا، اس کے خوابوں کو جلا دیا گیا۔ کسی ایک نے بھی اس سے یہ نہیں پوچھا کہ وہ کیا چاہتی ہے، لیکن وہ پھر بھی معصوم کرتی چلے گی، اور آج بھی وہ محبت کے ہاتھوں بلیک میل ہو رہی ہے۔ کس قدر تکلیف میں ہے اس کا اندازہ ہی نہیں ہے تمہیں۔ وہ رو رہی تھی اور اس کا انداز ہی نہیں تھا۔ وہ مسز رضوی بولی تو بے چینی سے بولا، خیر میرا کام تھا تمہیں سمجھانا، اب یہ تم پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ تم سمجھتے ہو کہ نہیں۔ ایک بار پھر سے فون کی طرف دیکھنے لگی کہ تمہیں شاید اندازہ ہو جائے کہ وہ کس قدر پریشانی میں ہے۔ وہ اٹھتے ہوئے بولی، پھر اس کی کمر سے ہاتھ کمرے سے چلے گئی۔ وہ موبائل ہاتھ میں لیے پکڑے اس کا نمبر ملانے کا سوچ رہا تھا، مگر انا بیچ میں آ رہی تھی۔ محبت جھک جانا بہتر ہے، اس لیے آپ اس کی محبت سے روٹ جائیں۔ اس کے دل نے جیسے ایک آواز آئی تو وہ گہرا سانس بھرتا اس کا نمبر ملانے لگا، تو دوسری طرف سے پہلی رنگ پر ہی کال اٹھا لے گی۔ آپ ٹھیک ہے؟ وہ بے قراری بڑے لہجے میں بولی، تمہیں کیا لگتا ہے مجھے آج ٹھیک ہونا چاہیے؟ میرے ارمانوں کا قتل کر دیا کہ تم نے یار۔ وہ سرد آواز میں بڑھتے ہوئے بولا تو وہ دوسری طرف اس چیز سے رونے لگی۔ ارے یار کیوں رو رہی ہوں، مر گیا ہوں کیا میں؟ وہ انتہائی جھنجھلا کر بولا، اللہ نہ کرے کچھ بھی بول دیتے ہیں آپ ایک بار بھی نہیں سوچتے۔ وہ اس کی بات پر ترک پر گولی تو ساتھ کے لب مسکرا دیے۔ تم محبت کرتی ہو مجھ سے، مگر اپنے ابی اور بھائی کے سامنے نہیں کہہ سکی، کیوں یار؟ ایسا تو نہیں کرتی نا یار، مجھے تڑپا کے رکھ دیا تم نے آج۔ اس وقت میں کس حال میں اس کا تمہیں اندازہ نہیں لگا۔ تمہیں طلب پڑتی جا رہی ہے تمہاری۔ تم ایک بار تم کہتی تھی کہ تم مجھ سے محبت کرتی تو شاید وہ تمہیں میرے ساتھ آنے دیتے۔ وہ بے بسی لہجے میں بولا، میں ایک مشرقی لڑکی ہوں، ایسی باتیں کرتی اچھی نہیں لگتی، اور ویسے بھی کسی نے مجھے بولنے کہاں دیا؟ وہ نروٹے انداز میں بولی تو مسکرایا، ہنسی مت، مجھے غصہ آ رہا ہے آپ پر۔ آپ ایک بار بھی آپ نے میرے ابی سے ہاتھ نہیں مانگا۔ وہ شکوہ نہ ہوئی تو وہ بے چین سا ہو گیا، مجھے ابھی عرصی وقت ملنا تم سے، میں تمہارے پاس آ رہا ہوں ابھی۔ وہ جلدی سے بولا، یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اور ابھی مت آئیے گا، آپ کی جانے کی کچھ دیر کے بعد ہی نانا جی وغیرہ آ گئے ہیں، شادی میں صرف 1 ہفتہ باقی ہے، تو گھر میں مہمان آنا شروع ہو چکے ہیں، اس طرح یہاں پر آئیں گے اور بابا اور ابتسام بھیا نے آپ کی انسلٹ کی تو مجھے اچھا نہیں لگے گا۔ وہ آہستہ سے بولی، جو بھی تم کہو، مجھے ابھی اور اسی وقت ملنا ہے، بس کہہ دیا تو کہہ دیا، میں آ رہا ہوں۔ پلیز سعد ایسا مت کیجیے، اس وقت باہر بہت سردی ہے، ابھی گھر سے نکلے گا مت۔ وہ التجائی انداز میں بولی، اوکے ٹھیک ہے، لیکن کل میں تم سے ملنے آؤں گا، خبردار اگر تم نے مجھے روکنے کی کوشش کی۔ وہ بولا تو دوسری طرف وہ دل محسوس کر رہ گئی۔ پھر اگلے دن وہ شام تک وہاں جانے کے بارے میں سوچتا رہا اور اپنا حلیہ مزدوروں جیسا بنایا، اور اس کے گھر کے سامنے بیٹھ کر اس نے ارد گرد دیکھا۔ پھر گیٹ پر کھڑا ایک شخص اسے نظر آیا تو اس نے جلدی سے اس کی طرف پڑھا، بھائی صاحب آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟
اس نے پاس جا کر پوچھا تو اس شخص نے حیرانی سے دکھا. ہم لوگ یہاں پر لائٹیں وغیرہ لگانے آئے ہیں. ویسے میاں تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ اس شخص نے اسے سر سے پیر تک دیکھتے ہوئے پوچھا. مجھے کام ملے گا؟ اس کے سوال پر وہ شخص اسے حیرانگی سے دیکھنے لگا. کام کیوں چاہیے؟ محبت کا معاملہ ہے بھائی صاحب. اپنی محبوبہ کے لیے گفٹ خریدنا ہے مگر پیسے نہیں ہے، اور میں تو اتنا غریب ہوں کہ یہ جو کپڑے پہنے ہیں نا میں نے یہ بھی مانگ کر پہنے ہیں. اور فراٹے سے جھوٹ بول رہا تھا. اچھا ٹھیک ہے، یہ لائٹ لے جا اور اوپر چھت پر جا کر دیواروں پر لگا. ویسے یہ لگا لو گے نا؟ اس شخص نے مشکوک انداز میں دیکھتے ہوئے پوچھا. ارے بالکل، فکر مت کرو، ابھی جا کر لگا دوں گا. وہ جلدی سے بولا، پھر اندر جا کر اپنی نکلی مونچھیں درست کی اور پھر اندر داخل ہوا. تو وہاں لانج میں کچھ لوگ بیٹھے چائے پینے آپس میں گفتگو کر رہے تھے، اور ایک سائڈ پر حسین صاحب بیٹھے تھے اور وہ دشمن جان سب کو چائے سرو کر رہی تھی. جی آپ کون؟ ایک لڑکے نے پوچھا. مجھے چھت پر جانا، لائٹس لگانی تھی اوپر. وہ جلدی سے بولا تو وہ لڑکا اسے لے کر چھت کی جانے بڑھ گیا. اس نے چھت پر آ کے ارد گرد دیکھا اور پھر اپنا سر جھکائے ان لڑیوں کو دیکھنے لگا. SSR، کیا دن آ گیا، اپنے سالے کی شادی سجاوٹ کر رہا ہوں. وہ بڑبڑاتا ان الجھی لڑیوں کو سلجھانے لگا. پھر ایک اور لڑکا آ کر اس سے وعدہ کرنے لگا، مگر وہ قدم قدم سیڑھیوں کی جانب چل رہا تھا. وہ جنجلا کر سیڑھیاں کی طرف پلٹا. او بھائی کام کر، اس کے پاس جا اور والٹ سے پیسے نکال. اس کے ہاتھ میں تھما. میرے حصے کا کام کر دیا، میں بس آتا ہوں. وہ بولا تو اس لڑکے نے ہکے بکے انداز میں 5,000 کی 2 نوٹ نکال کر دیکھے. اصلی ہے کیا باؤ جی؟ وہ مشکوک انداز میں بولا تو سعد سلطان نے دانت پیس کر اسے دیکھا اور پھر اپنی مونچھیں داڑھی اتاری. تو وہ لڑکا چونک گیا. آپ کچھ جاننے پہچانے نہیں لگ رہے. وہ لڑکا بولا، ارے یار میں SSR ہوں، مشہور پروڈیوسر اینڈ فیشن ڈیزائنر. وہ بولا تو اس کے منہ سے حیرت سے کھل گیا. تو ویسے کیا کر رہے ہو یہاں؟ باؤ جی حق ہاں پیارے، کیا بتاؤ، عشق کا مارا میں اس گھر کا داماد بیچارہ ہوں. میری بیوی چھین لی ہے ان لوگوں نے، اس سے چھپ چھپ کر ملنے آیا. وہ سردار بڑھ کر بولا تو اس لڑکی کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی. اگر یہ محبت کا معاملہ ہے تو بس میں آپ کے ساتھ ہوں. آپ جائیں جا کر اپنی محبوبہ سے مل کر آئے، میں سارا کام سنبھالوں گا. اور یہ پیسے ویسے کی ضرورت نہیں ہے، محبت کے لیے تو جان ہی قربان ہو. وہ بولا تو سعد سلطان مسکرا اٹھا اور پیسے دیتے کہ وہ پلٹا اور پھر مجھے داڑھی لگا کر نیچے آیا اور سیدھا ہانیہ کے روم میں آیا. تو وہ جو میرر کے سامنے کھڑی چمکے ڈال رہی تھی، یہ اسے اندر آتا دیکھ ہڑبڑا کے، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ چیخ کر بولی تو سعد سلطان دروازہ بند کرتا پلٹا تو چیخ مارتی ہوئی پیچھے گئی. تو وہ لپک کر پاس آیا، اس کے لبوں پر اپنا باری ہاتھ رکھ گیا. مرواؤ کی کیا اپنے باپ سے؟ سعد آپ ویلڈنگ پلازا والوں کے ساتھ آئے. وہ حیرانی سے بولی. تو اور کیا کرتا؟ وہ منہ بنا کر بولا، اسے خود میں بیچ لیا. وہ دونوں ایک دوسرے میں مدہوش تھے کہ دروازہ کھلنے پر چونکے. ہوا تمہاری اتنی ہمت کہ تم یہاں آئے؟ ابتسام چیخ کر بولا تو وہ دونوں ہڑبڑا کر پیچھے ہوئے. وہ فق چہرے سے اسے دیکھ رہی تھی. پھر ابتسام چلا کر حسین صاحب کو پکارنے لگا، اور حسین صاحب کے ساتھ ساتھ باقی سب بھی اکٹھے ہو چکے تھے. اور جب سارا معاملہ نانا جی نے سنا تو کرسی پر بیٹھ کر سب کو دیکھنے لگے. کسی نے ہماری گڑیا سے پوچھا کیا چاہتی ہے وہ؟ نانا جی نے اپنی لاٹھی زور سے زمین پر مارتے جلال بڑے انداز میں پوچھا. اس سے کیا پوچھ رہا تھا بابا؟ وہ لڑکی اور آدمی کی باتوں میں بہک جاتی ہے. حسین صاحب کھوکھلے انداز میں منمنا کر بولے. حسین احمد، ہم بڑے ہیں، اور ہمارے ہوتے تم نے خود سے یہ فیصلہ کیسے کر لیا؟ اور پھر ہماری بٹیا نے بھی نہیں پوچھا. نانا جان نے کہا تو وہ سر جھکا گئے. ارے تمہارے بابا اپنے سسر جی سے ڈرتے ہیں کیا؟ کوئی اس کے پاس بولا تو سر اسبات میں ہلا گئی اور جلدی سے حسین صاحب کی طرف بڑھا، ان کے قدموں میں بیٹھ گیا. I'm sorry انکل، میں نے جو کچھ کیا اس کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں، پلیز مجھے ایک موقع دیجیے. ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر بولا تو سر پٹا کر رہ گئے. کیا سوچ رہے ہو حسین احمد؟ تمہارا دماغ اپنی غلطی کی معافی مانگتا ہے. اگر اس کی جگہ تمہارا بیٹا ہوتا تو کیا معاف کرتے تھے؟ انکل جی، میں نے اسی دن معافی مانگنا چاہتا تھا، لیکن مجھے لگا شاید آپ معاف کر چکے ہیں. خیر آپ نارمل ہے تو مجھے معافی مانگنی چاہیے. آپ پلیز مجھے معاف کر کے یہاں سے دور بھیج دے. انکل، وہ تیز تیز لہجے میں بولی تو حسین صاحب اسے معاف کرنے لگے اور اسے شادی کا انویٹیشن دیا تو جسے خوشی سے کھل اٹھا تھا. نانا جی نہ ہوتے تو آج میں تو گیا تھا.
अच्छा हुआ हमारे ससुर अपने ससुर से डरते हैं। मैंने सोचा मौका ये चौका मार दे। तो वो खुले चेहरे से खड़े होते के साथ कान में बोला, तो वो धीमा सा मुस्कुरा दी। फिर वो शादी खत्म होने से अगले ही दिन बड़े मान से उसे घर ले आया था। स्किन कलर की हैवी मैक्सिम वो बेड के बीचों बीच बैठी थी। उसके सामने नींद दराज उसे मोहब्बत पाश नजरों से देख रहा था। फिर वो उसके करीब हुआ, उसके चेहरे के हर हर नक्श को चूमता, नरमी से उसके लबों को दस दस में लेता, उसे बेचैन कर गया। फिर वक्त गुजरने लगा और उसके बिना तो जैसे एक पल का सांस नहीं लेता था। और मिसेस रजवी ने इसके बदलाव से बहुत खुश थी। और आज अवार्ड शो था और वो ब्लैक कलर की मैक्सी में ढीला ढाला सा जोड़ा की उसकी तरफ मुतवजा था। जो उसका हाथ था में आईपी सेट की जाने पड़ा था। उसकी निगाहें अदलान सिद्दीकी और फिजा पर पड़ी और फिजा की आंखों में एक दर्द और हसरत दिख रही थी। कई अरसे से उनकी डिवोर्स की खबरें चल रही थी और यहाँ तक कि कई दिन अदनान सिद्दीकी इससे तशद्दुद करता रहा था और फिर बड़ी महफिल में उसे बात छोड़कर थप्पड़ मार चुका था। फिर वो दोनों इससे अगली निश्त पर बैठ गए और साद सुल्तान उनको अपने चेहरे पर किसी किस्म की थकम महसूस हो रही थी, मगर वो अनजान बनकर अपनी मताए जान के साथ बातें कर रहा था, जो कि आजकल प्रेग्नेंट भी थी। फिर साथ फैशन डिजाइनिंग अवार्ड के साथ नॉमिनेट मेंशन किए गए और अवार्ड लेने के बाद हानिया को स्टेज पर लाया गया। तो अपने अपूर्वकार अंदाज में चलती ऊपर आई और कार्ड खोला। उस अवार्ड के मुस्तहिक हैं मेरे प्यारे से मैन्यूअल कार्ड वाले मिस्टर SSR। वो खामोशी से सर झुकाकर बोली और उसके हाथ से अवार्ड लेते से जोर से खुद में बेच दिया। थैंक यू, आपने मुझे इस काबिल समझा। कितने सालों से ये अवार्ड मिल रहा है और इसके अलावा बहुत सारी, मगर आज ये स्पेशल है क्योंकि मेरी बेटर हाफ के हाथों मुझे ये मिला है और मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा अवार्ड है। वैसे मेरे अल्लाह की तरफ से मेरी बीवी को भी एक अवार्ड के तौर पर दी गई है। मैंने सारी जिंदगी कुछ अच्छे काम किए हैं कि वो लोग आज मेरी हेयर हाफ ग्लास से अपने सर जड़ रखकर आंखें बंद किए चमके सितारों को कैमरे की आंख में पूरी दुनिया को दिखाया करते थे। उन लोगों ने इसकी जोड़ी को पूरी दुनिया को दिखाया और लोगों ने उनकी जोड़ी की सलामती की दुआ की। वहीं पर बैठे इसने हैरत भरी निगाहों से देखा, अपनी आंखों की नमी को टिश्यू से साफ करते, अपने चेहरे पर मुस्कुराहट मुस्कुराहट सजाते तालियां बजाई। और ये इसका मकसद था क्योंकि इसने ना सिर्फ मोहब्बत की बेकदरी की बल्कि अपने बाप बाप की इज्जत तक रोड़ दी थी। फिर साद सुल्तान हानिया को मोहब्बत में बढ़े सेज के नीचे उतरकर अपनी निस्त की जानिब बढ़ गया। फिर वो इवेंट के खत्म होते यूं ही हाथ थामे बाहर की जानिब बढ़ गए और उनके जाने के बाद भी उनका तज़किरा महफिल में हो रहा था।